بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز میں ہونے والی تجویدی غلطیوں میں سورہ اخلاص کا جائزہ لیں گے۔ سورہ اخلاص سب سے زیادہ نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اور حدیث کے مطابق 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تجوید کی غلطیوں کے بغیر درست طریقے سے اسے پڑھا جائے۔ تو آئیے سورہ اخلاص کو سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل، قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، باریک نہیں پڑھتے۔ قل کا مطلب ہے کہو، جبکہ اگر کاف کو باریک پڑھا جائے، قل پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ سوچئے اگر ہم قل کے بجائے کل پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں غلطی کریں تو کتنے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس کاف یعنی بکاف کو باریک کر کے پڑھیں تو اس کے ساتھ ترجمہ بہت گستاخانہ بنتا ہے۔ تو درست ادائیگی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ ہو میں ہا کو ہا سے نہیں بدلنا۔ قل ہو میں جو ہا ہے اس کو ہا نہیں پڑھنا، قل ہو اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ قل ہو اللہ۔ اور دوسری غلطی کیا ہے؟ قل ہو اللہ۔ عام طور پر کیا دیکھا گیا، جلدی میں پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ قل ہو اللہ احد، جبکہ کیا کرتے ہیں؟ واو کو بالکل حذف کر جاتے ہیں اور اسے نہیں پڑھتے، جبکہ صحیح کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد۔ قل ہو اللہ نہیں بلکہ قل ہو اللہ احد۔ اور اسی طرح اللہ کے نام سے پہلے جب زبر ہے تو پھر اللہ کے نام کو اور پڑھ کے پڑھیں گے، قل ہو اللہ احد۔ تو درست ادائیگی کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد۔ پھر اسی طرح اللہ الصمد۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے، اور صمد میں کیا ہے؟ صاد کو بھی پور پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح اسے باریک نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر باریک پڑھا تو صاد سین میں بدل جائے گا۔ صمد پڑھنا ہے، صمد نہیں پڑھنا۔ اور نمبر 2، اللہ الصمد پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ صمد نہیں، کیونکہ اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ صمد، جبکہ صاد کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور ہا کو صاد کے ساتھ ملانا ہے۔ اور کچھ لوگ جب اللہ صمد پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 1 مرتبہ صاد کو پڑھتے ہیں، جبکہ تشدید کی وجہ سے صاد کو 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ ہا پہ صاد حس، پہ صاد زبر الصمد، اللہ الصمد۔ اور آخر میں دا پہ قلقلہ ہوگا، آواز پلٹے گی، اللہ الصمد۔ پھر لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ہے تو لم یالد نہیں کرنا، یا کو لمبا نہیں کرنا، یا کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی سے ادا کریں گے، لم یلد۔ اور دال حروف قلقلہ ہے تو دال پر آواز پلٹے گی، قلقلہ ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ لد، لم یلد، لم یلد۔ اور پھر اسی طرح ولم یولد۔ ولم یو میں کیا ہے؟ یو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ولم یولد پڑھنا ہے، ولم یولد نہیں پڑھنا، اسے جلدی ادا نہیں کرنا۔ تو کس طرح؟ اور آخر پہ دال پہ قلقلہ ہوگا تو کس طرح ادائیگی ہوگی؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ پھر آگے ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وَلَمْ يَكُنْ، اب نون پہ ساکن ہے اور اس کے بعد لام آ گیا، نون ساکن کے بعد لام کا آنا حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا تو نون سائلنٹ ہے، نون کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو لام سے ملائیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُلْ، کاف پیش لام، کل لام زبر لا، وَلَمْ يَكُلْ لا۔ اب اس لام کو بھی لمبا نہیں کرنا، وَلَمْ يَكُلْ لا نہیں پڑھنا، بلکہ جلدی ادا کرنا ہے، خالی زبر ہے، وَلَمْ يَكُلْ لا۔ لیکن آگے جو ہا ہے اس کے اوپر الٹی پیش ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفوًا کیسے پڑھیں گے؟ کفوًا، اور یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا، کفوًا احد، احد۔ اور اس ہا کو گول ہا میں نہیں بدلیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ احد،
اور آخر پہ کلکلا ہوگا. تو دوبارہ سے ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.